أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بڑی محبت سے درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ گرامی قدر معزز سامعین اور حاضرین حضرات، پچھلے جمعۃ المبارک میں حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین، حالت تو ایسی تھی نا، پاس کچھ رکھتے نہیں تھے، شام تک ہر شے خرچ کر کے پھر گھر آتے تھے۔ اتفاق ایسا ہوا گھر کھانے کو کچھ نہیں، 2-3 دن سے کچھ نہیں، بھوک لگی ہوئی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی، نبی پاک علیہ السلام مسجد میں تشریف لے گئے، پھر واپس آئے، فرمایا ایسا کوئی آیا گیا نہیں، مطلب یہ کہ کہیں سے کوئی ہدیہ تحفہ غلام کوئی لے کر تو نہیں آیا؟ آقا کوئی نہیں آیا، میرے نبی کو بھوک بھی لگی ہوئی تھی شدت کی، کھانے کو کچھ نہیں آیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر مسجد میں چلے گئے، پھر تشریف لائے، عائشہ کوئی آیا تو نہیں آقا کوئی نہیں آیا۔ حضرت عثمان غنی کسی کام کے لیے میرے آقا کے در دولت پہ حاضر ہوئے۔ عائشہ صدیقہ سے عرض کی، امی جی کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ فرمایا آج 3 دن ہو گئے ہیں گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں، اور اللہ کے محبوب کو بھی شدت سے بھوک لگی ہے، وہ مسجد میں تشریف فرما ہے۔ بڑے پریشان ہوئے، امی جی آپ اشارہ کر دیا کرو۔ جلدی جلدی گھر گئے، گوشت بنایا بہترین کر کے، پکا گوشت، کچا گوشت، کھجوریں، زیتون، آٹا، جو کا آٹا، مختلف کھانے پینے کی چیزوں کا ڈھیر لگا دیا۔ امی جی یہ لو اور یہ کھانا کھاؤ، اور جب کبھی بھی ایسا موقع ہے ماڑا تھوڑا سا اشارہ تو کر دیا کرو نا۔ جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس آئے، پھر فرمایا عائشہ کوئی آیا گیا؟ اللہ کے محبوب عثمان غنی آئے تھے کسی کام کے لیے، تو میں نے ان کو بتایا، وہ تو کھانے کے لیے تیار سالن بھی دے گئے اور کچا گوشت بھی دے گئے، وہ تو جو کا آٹا بھی دے گئے، یہ بھی دے گئے، کشمش بھی دے گئے، زیتون بھی دے گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اسی وقت مسجد میں جا کے سجدہ کیا، پھر ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میں عثمان غنی سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ یا اللہ میں عثمان غنی سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ عثمان غنی نے 1 مرتبہ جنت نہیں خریدی، کوئی 8-10 مرتبہ خریدی ہے۔ اب اگر وہ تفصیل میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا، ساری تفصیل بیان کرتے ہوئے وقت چاہیے۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی اتنی شان تھی، حیا ہر صحابی میں ہے، لیکن کسی نہ کسی صحابی کی کوئی بات زیادہ مشہور ہوتی ہے، آپ کا حیا بڑا مشہور تھا۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ان کا حیا بڑا مشہور ہے، شرمیلے تھے بہت۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
میرے آقا تشریف فرما ہے مشکات شریف اور مسلم شریف اور حدیث کی دیگر کتابوں میں میرے آقا تشریف فرما ہے، پنڈلی سے ذرا کپڑا ہٹا ہوا تھا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے پاس موجود ہے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، کون؟ ابو بکر صدیق، دروازہ کھول دو، اجازت دے دو، میرے آقا اسی طرح تشریف فرما رہے، پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، کون؟ عمر فاروق، دروازہ کھولا گیا، اجازت دے دی گئی، میرے آقا اسی طرح بیٹھے رہے، پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، کون؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اندر آنے کی اجازت دے دو، اور جو پنڈلی سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا ہوا تھا نا اس کو درست کر لیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سب کچھ دیکھتی رہی، جب سبھی اٹھ کے چلے گئے عرض کیا یا رسول اللہ ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، میرے والد گرامی ابو بکر صدیق آئے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، آپ نے فرمایا اندر آنے کی اجازت دے دو، آپ کے کپڑے آپ کی پنڈلی کا کپڑا ہٹا ہوا تھا لیکن آپ نے وہ درست نہیں کیا، اسی طرح تشریف فرما رہے، پھر حضرت عمر فاروق آئے، آپ اسی طرح تشریف فرما رہے، جب عثمان غنی آئے تو فوراً کپڑا ٹھیک کر لیا، فرمایا پیاری عائشہ میں کیا اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، حیا نہ کروں؟ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر دی ہے، یا اللہ میرا عثمان اتنا شرمیلا ہے، اگر تو قیامت کے دن اس سے سوال جواب کرے گا ہو سکتا ہے یہ جواب نہ دے سکے، یہ بہت شرمیلا ہے، یا اللہ اس سے حساب کتاب نہ ہی لینا۔ تو وہ عثمان غنی ہے۔ پچھلے جمعے میں عرض کر رہا تھا کہ عید غدیر، لوگ عید غدیر مناتے ہیں، وہ غدیر ایک چشمہ تھا خم کے مقام پر، ارد گرد پہاڑی تھی، جو نیچی جگہ تھی نا وہ پانی وہاں جمع ہو جاتا تھا، اس لیے اس کو غدیر کہتے تھے، چشمہ۔ تو نبی پاک علیہ السلام جب وہاں پہنچے، حج کے بعد واپس آ کر آخری حج کیا، تو وہاں پر نبی پاک علیہ السلام نے جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ میں نے پچھلے جمعے عرض کر دیا تھا، فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا، تو لوگ اس کو عید غدیر کہتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے بندو اگر ایسے عیدیں بناتے ہو تو ایک جگہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ان کے پاؤں میں ڈالی جانے والی جوتی کی جو خاک ہے نا وہ ہماری آنکھوں کا سرما بنے تو اس سے بڑھ کر کوئی سعادت نہیں ہوتی، ہم ان کو ماننے والے ہیں، لیکن مبالغہ نہ کرو۔ ایک طرف نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا علی مولا اس کا میں مولا، علی پاک کا ہاتھ پکڑ کر اگر نبی پاک علی کا ہاتھ کھڑا کریں اس کو تو عید غدیر کہتے ہو، تو جب نبی پاک علیہ السلام اپنا ہاتھ کھڑا کر کے کہیں یہ عثمان کا ہے، پھر عید رضوان بھی مناؤ۔ عید رضوان کیوں نہیں مناتے؟ تو اس لیے، اور یہ جملہ من کنت مولا فہذا علی المولا میں عرض کر چکا ہوں، اس سے بڑے بڑے جملے میرے آقا نے میرے پیر علی کے بارے میں بولے ہوئے۔ وہاں تمہیں اصل میں بات ان کی یہ ہے، کہتے ہیں یہاں خلافت کا اعلان ہوا، من کنت مولا فہذا علی المولا، اس میں خلافت کہاں سے؟ اگر یہ خلافت تھی تو پھر حدیث کرتاس میں جھگڑا کس کا؟ کہتے ہیں جی حدیث کرتاس میں عمر فاروق کا جب موضوع آئے گا میں بیان کروں گا، کہتے ہیں جی مولا علی نبی پاک نے کاغذ قلم مانگا تھا تو عمر فاروق نے منع کیا نہیں دینا، اس لیے کہ علی کی خلافت لکھنی تھی وصال کے 3 دن پہلے، اور جب مقام غدیر پر خلافت کا اعلان ہو چکا تھا اب لکھنے کی ضرورت کیا؟ جب سوچئے نا، تو یہ قوم کو گمن گیری میں ڈال دیا جاتا ہے کہ کدھر کو جائے۔ اب دیکھیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی کے اور صحابہ بھی کتنے شہید ہیں، عثمان غنی کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے احد پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر عثمان غنی کی شہادت کا اعلان کیا، صحیح بخاری ہے۔ نبی پاک علیہ السلام احد پہاڑ پہ جلوہ گر ہوئے،
پہاڑ ہلنے لگ گیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ایڑی مبارک کی ٹھوکر لگائی. فرمایا اسبت احد. فرمایا او پہاڑا رک جا رک جا, تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر کون ہے؟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ. تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے, ایک صدیق ہے, 2 شہید ہیں. ابھی وہ شہید ہوئے نہیں تھے, 2 شہید ہیں. نبی تو ہو گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, صدیق ہو گئے سیدنا صدیق اکبر. 2 شہید کون تھے؟ ایک عمر فاروق تھے, ایک عثمان غنی تھے. اتفاق ایسا ہوا کہ اس دن میرے پیر علی سیدنا علی المرتضی ساتھ نہیں تھے, تو ٹھوکر ماری, پہاڑ رک گیا. تاجدار بریلی سی بات کو بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا, ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا, کتنا رکھتی ہے وقار اللہ اکبر ایڑیاں, کتنا رکھتی ہے وقار اللہ اکبر ایڑیاں. میرے نبی نے پہلے فرما دیا تھا عثمان غنی شہید ہوگا, بلکہ ترمذی شریف میں یہ حدیث بھی موجود ہے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عثمان غنی جا رہے تھے, فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا فقال ھذا, عثمان غنی کی طرف اشارہ کیا, ھذا یقتل فیہا مظلوما, فرمایا یقتل ھذا فیہا مظلوما لعثمان, فرمایا یہ جو میرا عثمان ہے نا ان فتنوں میں ظلم شہید ہو جائے گا. پہلے 6 سال آپ کی خلافت بڑی اچھی رہی, کوئی مسئلہ نہیں بتا, بعد میں فتنے شروع ہو گئے, اور ان سارے فتنوں کا سرگنا ابن سبا یہودی ہے. یہ بات بھی یاد رکھے, یہ جو یہودی ہے نا ابن سبا, یہ ہے ان کا سرگنا. عثمان غنی کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عثمان تجھے شہید کیا جائے گا, یہ صحیح سند کے ساتھ ہے, شہید کیا جائے گا اور تیرا خون فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اس آیت پر گرے گا. یہ پہلے فرما دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 چیزوں کا بڑا شوق تھا, 3 چیزوں کا. بھوکے کو کھانا کھلانا, ننگے کو کپڑے پہنانا, اور قرآن کی تلاوت کرنا. قرآن کی تلاوت بہت کرتے تھے. تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کی شہادت کا تذکرہ بھی کر دیا, اور یہ بھی فرما دیا ایک جگہ فرمایا تقتلوا وانت مظلوم وتسقط قطرة من دمك الا فسيكفيكهم الله. فرمایا عثمان تمہیں ظلمن شہید کر دیا جائے گا, نور الابصار میں ہے, تمہیں ظلمن شہید کر دیا جائے گا, اور تیرے خون کا جو قطرہ ہے نا وہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اس پر گرے گا. عثمان غنی کی کرامات بھی ہیں, ان میں صرف ایک عرض کر دیتا ہوں. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے بعد درس دے رہے تھے, ایک آدمی آ کے بیٹھا. امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں نقل فرماتے ہیں, اور جامع الکرامات میں بھی موجود ہے, کرامات صحابہ میں بھی موجود ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو دیکھا, فرمایا تمہیں کیا ہے؟ تمہاری آنکھوں میں میں زنا کے اثرات دیکھ رہا ہوں. وہ آدمی بڑا حیران ہوا, کہنے لگا اللہ کے نبی کے بعد کیا آپ پر بھی وحی آتی ہے؟ اور فرمایا مجھ پر وحی تو نہیں آتی, وحی والے آقا کی بارگاہ میں تو رہا ہوں. اور اتقوا فراست المومن انہو ینظر بنور اللہ, میرے نبی کا فرمان ہے مومن کی فراست سے بچو,
یہ جب بھی دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو اور بھی آپ کی کرامات ہیں، لیکن میں نے بات کرنی ہے شہادت کی، پھر وقت نہیں بچتا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس مصر کے لوگ آئے اور انہوں نے آ کر حاکم مصر کی شکایات لگائیں کہ پیارے عثمان، حاکم مصر عبداللہ بن سرحہ یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے۔ ان کے خلاف جب شکایات آئیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ایسے کرتے ہیں، میں اس کو معزول کرتا ہوں اور اس کی جگہ محمد بن ابو بکر ان کو میں مصر کا گورنر بناتا ہوں۔ لکھ کر دے دیا کہ آج کے بعد محمد بن ابو بکر گورنر ہے اور جو گورنر مصر ہے وہ معزول ہے۔ لکھ کر دے دیا، فرمایا جاؤ جا کر یہ میرا عریضہ اس کو دے دو۔ کچھ مدینے کے لوگ تھے، کچھ اور بھی مصر کے لوگ بھی تھے۔ یہ جب چلے، راستے میں ایک غلام ملا جو تیز تیز سواری پر تھا، تیز تیز جا رہا تھا، مشکوک تھا۔ اس کو روکا۔ جب اس کو روکا گیا تو اس کے پاس ایک خط نکلا۔ خط پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں نا محمد بن ابو بکر کی یہ حکمرانی لے کر، گورنری لے کر، ان کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت عثمان غنی کی مہر لگی ہوئی تھی۔ جب انہوں نے خط پڑھا اسی وقت واپس آ گئے۔ انہوں نے کہا عثمان غنی نے یہ کیا کیا ہمارے ساتھ کہ خود ہی کہتے ابو بکر، محمد بن ابو بکر کو خلیفہ بنا لو، گورنر بنا لو، اور لکھ بھی دیا اور ساتھ ہی یہ خط لکھ دیا۔ اس کو پکڑ کر واپس لایا گیا، سیدھے مولا علی کے پاس آ گئے کہ علی پاک یہ کیا؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا یہ لوگ بڑے غصے میں ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی وقت حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت خباب، حضرت سعد، حضرت عمار اور دیگر صحابہ کو ساتھ لیا، ساتھ لے کر حضرت عثمان غنی کے پاس آئے۔ ان لوگوں کے سامنے پیر علی نے سوال کیا، یہ بات بڑی توجہ سے سننا، لوگ ورگلاتے ہیں اس مسئلے میں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہیں سے کہنا شروع کر دیتے عثمان کا کوئی قصور نہیں، تو وہ لوگ اتنے جذباتی تھے، انہوں نے کہنا تھا علی بھی رل گیا ان کے ساتھ۔ کیونکہ جب لوگ جذبے میں ہوتے ہیں، جوش میں ہوتے ہیں، پھر کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے تقاضا پورا کیا۔ تقاضا کیسے پورا کیا؟ ان لوگوں کے سامنے عثمان غنی سے فرمایا پیارے عثمان، کیا یہ اونٹ آپ کا ہے؟ فرمایا ہاں اونٹ میرا ہے۔ یہ غلام آپ کا ہے؟ جواب دیا ہاں جی غلام بھی میرا ہے۔ مولا علی نے فرمایا یہ خط آپ کا ہے جو اس کے پاس تھا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی قسم ہے، واللہ اللہ کی قسم ہے، اونٹنی میری ہے، غلام میرا ہے، لیکن اس خط کے بارے مجھے کوئی علم نہیں، نہ میں نے لکھا، نہ میں نے لکھوایا، اور نہ یہ میرے علم میں ہے۔ اب جب عثمان غنی نے قسم اٹھا دی، آپ جانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک آدمی نے چوری کی، آپ نے فرمایا تو نے چوری کی ہے؟ کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی۔ اب اس نے جھوٹی قسم اٹھائی تو آپ نے فرمایا کذبت نفسی وصدقت اللہ، فرمایا میں اپنی آنکھوں کو جھوٹا کہہ لیتا ہوں، اللہ کے نام کو سچا کہوں گا۔ اب وہ جھوٹی قسم اٹھا رہا تھا
لیکن جب اس نے اللہ کے نام کی قسم اٹھا لی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی آنکھوں کا قصور نکال لیتا ہوں لیکن میں اللہ کے نام کو جھوٹا نہیں کہتا۔ یہ تو سچے تھے، اور سچے ہو کر، اور جن کی اتنی قربانیاں تھیں، جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا میرا جنت میں رفیق ہوگا، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا خط کس نے لکھا اور کب لکھا گیا، نہ لکھنے میں میرا کوئی تعلق، نہ لکھوانے میں میرا کوئی تعلق، نہ خط دے کر بھیجنے میں میرا کوئی تعلق۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ٹھنڈا کیا، آ جاؤ۔ وہ کچھ تو آ گئے، کچھ کھڑے رہے۔ ان کا مطالبہ کیا تھا؟ مروان کہنے لگے اگر انہوں نے نہیں لکھا یہ شرارت مروان کی ہے، مروان کو ہمارے حوالے کرو۔ آپ جانتے ہیں اس نے خط لکھا تھا جھوٹا۔ اب جھوٹا خط لکھنے والے کی سزا قتل تو نہیں نا، اس کی باقاعدہ پہلے تفتیش کی جاتی ہے کہ اس نے لکھا بھی ہے کہ نہیں، اس کے بعد جا کر پھر اس کو عدالت سزا سناتی ہے، قاضی سزا سناتا ہے۔ لیکن ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے یا کسی کے ساتھ فراڈ کرتا ہے، اس کی سزا قتل تو نہیں۔ تو مولا عثمان غنی نے سوچا اگر میں ان کے حوالے اب کر دوں نا یہ تو قتل کر دیں گے، اس لیے حوالے نہیں کیا۔ انہوں نے اس بات کو بنیاد بنایا، بنیاد بنا کر اس میں کچھ بلوائی، کچھ لوگ شرارتی، اور وہ جمع ہو گئے۔ ان لوگوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا گھراؤ کر لیا۔ اب آپ کی شہادت قریب تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھراؤ کر لیا۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا عثمان ایک وقت آئے گا، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، تمہیں ایک قمیض پہنایا جائے گا، لوگ اتارنا چاہیں گے، وہ تو نے اتارنا نہیں۔ وہ کیا تھی؟ وہ خلافت تھی۔ تمہیں خلافت ملے گی، لوگ کھینچنا چاہیں گے، تو نے نہیں دینی۔ اب یہ حدیث بھی موجود ہے اور یہ بھی موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عثمان اس وقت تو نے تلوار نہیں اٹھانی۔ اب عثمان غنی خلیفہ وقت تھے، اور جس آدمی کی حکومت ہو سارا ملک بھی اس کے خراب ہو جائے، کچھ نہ کچھ لوگ تو اس کے ساتھ ہوتے ہی ہیں نا۔ اگر عثمان غنی چاہتے تو فرماتے ہیں ان بلوائیوں پر حلہ بول دو، ان کا آپریشن کر دو، تو ہو سکتا تھا۔ لیکن میرے عثمان غنی نے فرمایا خبردار میری وجہ سے کسی کا ایک خون کا قطرہ بھی نہیں بہنا چاہیے، منع کر دیا۔ کتنے لوگ آئے آپ کے حمایتی، حضور آپ اجازت دیں، فرمایا میں اجازت نہیں دیتا، نہیں کرنا ایسا۔ اور حتیٰ کہ جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو مولا علی نے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تم دونوں تلواریں لے کر میرے عثمان غنی کے دروازے پہ کھڑے ہو۔ علامہ شبلنجی نور الابصار میں فرماتے ہیں، فرمایا اذهبا تسنیہ ہے، فرمایا دونوں جاؤ، بے سیفکما اپنی تلواریں لے کر، حتی ما علی باب عثمان ولا تدہا احدا یصل الیہ، فرمایا عثمان غنی کے دروازے پہ تم دونوں تلواریں لے کر کھڑے ہو جاؤ، کوئی عثمان غنی تک نہ پہنچ سکے۔ اب عثمان غنی کی سیکورٹی کا کام کون کر رہے تھے؟ اب سیکورٹی کا کام کون کر رہے تھے؟ سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، اور بھیجنے والے کون ہیں؟ میرے پیر علی۔ لیکن ان بلوائیوں نے پیچھے سے آ کر حملہ کر دیا، یعنی دیوار فلانگ کرنا، پیچھے سے، اور دروازے کی طرف سے گئے ہی نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ واقعی اس وقت آپ یہ قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے، فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ عثمان غنی فرماتے ہیں، ایک صحابی فرماتے ہیں میں ملنے کے لیے گیا نا شہادت سے پہلے، تو میں نے کہا عثمان اچھا 40 دن آپ پر پانی بند رہا۔ کتنے دن؟ بیر روما خرید کر دینے والے پر بیر روما کا پانی بند کر دیا۔ مسجد نبوی کی زمین خریدنے والے پر مسجد نبوی میں نماز پڑھنا بند کر دی گئی، مسجد میں آنے کی اجازت نہیں، اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔
تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک صحابی فرمانے لگے میں جب ملنے کے لیے گیا تو دیکھا عثمان غنی کو، فرمانے لگے وہ سامنے جو جگہ ہے نا وہاں میں نے اللہ کے نبی کی زیارت کی ہے، آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں ڈول تھا پانی کا، وہ مجھے پانی پلایا، آپ روزے رکھتے تھے، تو مجھے فرما گئے عثمان اگر تو کہے تو تیری مدد کی جائے، تمہیں یہاں سے چھڑا لیا جائے محفوظ طریقے سے، اور اگر تیرا دل کرے تو پھر روزہ ہمارے پاس افطار کر لینا۔ نہیں یا رسول اللہ میں روزہ آپ کے پاس افطار کرنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ جب مولا علی رضی اللہ عنہ کو خبر پہنچی تو حضرت امام حسن امام حسین پر بھی ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا یہ کیسے ہو گیا، یہ کیوں ہوا؟ عرض کیا جناب ہم دروازے پر تھے اور پیچھے سے بلوائی آئے اور وہ ہمیں پتہ نہیں چلنے دیا کس وقت انہوں نے یہ کام کر دیا۔ اب یہاں پر میں ایک بات اور بھی کرنا چاہوں، شہادت عثمان پر مختلف طریقے ہیں۔ بعد نے لکھا ہے کہ ایام تشریق میں آپ کی شہادت ہوئی۔ اگر ایام تشریق مان لو تو ایام تشریق کب تک ہے؟ 13 ذوالحج کی اثر تک۔ بعد نے لکھا ہے 17 ذوالحج، بعد نے 8 ذوالحج کا بھی قول کیا ہے، کسی نے 17 ذوالحج کا قول کیا، کسی نے 8 ذوالحج کا قول کیا۔ اور معرفت الصحابہ حضرت ابو نعیم بڑے مشہور محدث ہیں، انہوں نے معرفت الصحابہ میں لکھا ہے، سکہ امام یحییٰ بن بکیر فرماتے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 18 ذوالحج 35 ہجری بروز جمعۃ المبارک 88 سال کی عمر میں جام شہادت نوش کی۔ یہ معرفت الصحابہ اور اس کی جلد 1 صفحہ 65 ہے، حدیث نمبر 251 ہے۔ یہ حوالہ پڑھنے کا میرا مطلب، یہ حوالے اور بھی بڑے ہیں لیکن اس پر حوالے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ کسی بھی صحابی، کتنے صحابہ اور کتنے ایسے بزرگ ہیں جن کی طریق ولادت اور طریق شہادت میں اختلاف ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ جس طرف جمہور گئے ہیں ہم جمہور کی طرف جاتے ہیں۔ تو جمہور جو ہے، جمہور کا مطلب یہ نہیں کہ رضوی سیالوی مسجد کے جو لوگ اکٹھے ہو گئے وہ جمہور ہے، جمہور ہے جمہور محدثین محققین۔ تو جو جمہور کا مسلک ہے جب اختلاف ہو اس کو قبول کیا جاتا ہے۔ تو تقریباً تمام مسالک والے 18 ذوالحج کو ترجیح دیتے ہیں، تو اس لیے ہم 18 ذوالحج کو ہی مانتے ہیں۔ تو لیکن اگر کوئی 12 کو کہہ دے، 17 کو کہہ دے، 13 کو کہہ دے، 8 کو کہہ دے، ہم اسے یہ نہیں کہیں گے کہ تو نے پتہ نہیں کیا بہت بڑا غلط کام کیا، نہیں، لیکن ہم 18 کی بات کرتے ہیں۔ یہ ایک حوالہ میں نے آپ کو پڑھ دیا، اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ تو اسی طرح اب نبی پاک علیہ السلام کے وصال پر انوار پہ کتنے اختلاف ہیں؟ کوئی کہتا ہے 2 ربیع الاول، کوئی کہتا ہے 8 ربیع الاول، کوئی کہتا ہے 12 ربیع الاول، اختلاف ہے نا۔ شہنشاہ بغداد غوث پاک کی بنیت الطالبین میں 10 محرم لکھا ہوا ہے ولادت آپ کی، حالانکہ ولادت 10 محرم کو تو نہیں ہوئی۔ تو اس طرح اختلافات آتے ہیں، تو پھر جمہور کو دیکھا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے ید اللہ علی الجماعت، فرمایا جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، فرمایا جو جماعت سے الگ ہوا، من شذ فی النار، جو جماعت سے الگ ہوگا وہ جہنم کی طرف جائے گا۔ تو میرے بھائی اس لیے ہم جمہور کی طرف جاتے ہیں، جو جمہور کا فیصلہ ہے ہم اس کو مان لیتے ہیں۔ جب روایات مختلف ہوں، جب ایک ہی روایت و اختلاف ہی نہ ہو پھر تو جمہور کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، لیکن جب سکہ روایات میں بھی اختلاف ہو تو پھر اس میں ہم جمہور کو دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے میں جمہور کا مسئلہ کیا ہے۔ تو اس بات پہ بھی میں آپ سے ایک اور گزارش بھی کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شان، آپ کی عظمت، جیسے میں نے بتایا کہ آپ کا حیا مشہور تھا،
اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے صحابہ میں حیا نہیں تھا، ان میں بھی بڑا حیا تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے ہر صحابی کی ایک ایک صفت کو زیادہ اجاگر کیا۔ مثلا حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت والی صفت کو زیادہ واضح کیا، حضرت عمر فاروق کی عدالت والی صفت کو زیادہ واضح کر دیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا اور سخاوت والی صفت کو زیادہ واضح کر دیا، اور میرے پیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت والی صفت کو زیادہ واضح کر دیا، شجاعت اور علم والی صفت کو۔ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ بات کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جب کسی ایک صحابی کا تذکرہ ہو، اس کا مطلب نہیں کہ دوسروں کی نفی کی جائے، بلکہ ہر ایک صحابی میں وہ صفت ہوتی ہے، لیکن کسی کی اجاگر کر دی جاتی ہے، کسی کو کسی اور صفت سے مشہور کر دیا جاتا ہے۔ یہ میرے نبی کا طریقہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر، عمر فاروق فاروق اعظم، عثمان کو غنی کہہ دیا، اور مولا علی کی شجاعت ظاہر کر دی، بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے بڑا جملہ اور کیا ہوگا، انا فرمایا ان علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ اس سے بڑا جملہ کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم چاروں یاروں کو نہیں، صرف 1.25 لاکھ صحابہ کو مانتے ہیں، جو جو عظمت اللہ نے ان کو دی ہیں ہم ان کو مانتے ہیں، اور نبی کی ساری اہل بیت کو مانتے ہیں، اور جو جو عظمت اللہ نے ان کو دی ہیں ہم ان کو بھی مانتے ہیں۔ ان کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ میرے نبی کی اہل بیت ہے، اور دلیلیں نہ بھی ہوں اور دلائل نہ بھی ہوں، یہ ایک دلیل ہی کافی ہے کہ وہ میرے نبی کی اہل بیت ہے۔ تو وہ انشاءاللہ محرم میں اہل بیت کے حوالے سے بات کی جائے گی۔